امن کا دعویدار امریکہ اسرائیل کا ساتھی بن گیا۔ ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے، B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 14 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکی بحریہ نے آبدوزوں سے نتنز اور اصفہان پر ٹوماہاک کروز میزائل فائر کیے۔ امریکہ نے پہلی بار 13,000 کلو وزنی بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا۔ امریکہ کا فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا 3 جوہری سائٹس پر کامیاب حملہ مکمل کر لیا گیا۔ حملے کے بعد طیارے ایران کی فضائی حدود سے باہر چلے گئے۔ فردو جوہری مرکز پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا۔ دنیا کے کسی بھی دوسرے فوجی ادارے کے پاس اس نوعیت کا آپریشن کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ بولے، ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو مٹا دیا۔ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، 7 B-2 بمبار طیاروں، 125 جنگی جہازوں نے ایران پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ امریکہ کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے کہا، امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا کو امریکی صدر ٹرمپ کی بات سننا ہوگی۔ جوابی کارروائی ہوئی تو اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران پر امریکی حملہ انتہائی خفیہ مشن تھا جس سے چند لوگ ہی واقف تھے۔ یہ امریکی تاریخ میں B-2 بمبار طیاروں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب امریکہ سے اسٹیلتھ B-2 بمبار طیاروں نے اڑان بھری، کچھ رازداری کے ساتھ مشرقی وسطی کی جانب گئے۔ حملے میں ایران کی 3 جوہری تنصیبات میں تباہی ہوئی اور شدید نقصان بھی پہنچایا۔ جوہری اثاثے محفوظ رہے، ایران کا دعویٰ۔ ایرانی جوہری ادارے نے کہا، جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ نیوکلیئر سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری اخراج کا باعث بنے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی تابکاری نہ پھیلنے کی تصدیق۔ کہا، امریکی حملے کے بعد سعودی عرب یا خلیجی ممالک کے ماحول میں تابکار عناصر کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ سعودی عرب کے جوہری ریگولیٹر کی بھی تابکاری نہ ہونے کی تصدیق۔ ایران کا امریکی حملے پر جوابی وار، ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے صدر ٹرمپ کو خبردار کر دیا، کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، واضح ہو گیا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا اصل ذمہ دار تھا۔ امریکہ نے اس جنگ کے آغاز میں اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی۔ ایرانی افواج کے طاقتور جواب نے صہیونی کمزوری کو بے نقاب کیا تو امریکہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اسرائیل اور امریکہ اب دونوں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے قوم اختلافات بھلا کر اپنی طاقت کو یکجا کرے۔ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی، اب ہمارے جواب کا منتظر رہے۔ ایران کی وارننگ۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، اب اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا، سفارتکاری سے ہم نے نہیں، امریکہ نے انکار کیا۔ خطے میں کسی جنگ کے حامی نہیں، لیکن اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ایران کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کی برسات، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر بڑا حملہ، شمالی اور وسطی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل خیبر شکن داغ دیے، تل ابیب اور حیفا دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے، 24 اسرائیلی ہلاک، 86 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا نے اسرائیلی حملے کی تصدیق بھی کر دی۔ اسرائیلی فوج کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ ایران امریکی حملے کے بعد سفارتی محاذ پر سرگرم، ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس شروع۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ کا IAEA کے سربراہ کو خط، امریکی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا اجلاس آج طلب۔
वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका ने ईरानी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर मुशावरत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। लाखों मासूम जानों को खतरा है। अफ्रीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। पुरअमन रास्ता, मुकालमा और सिफारतकारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची से इस्तांबुल में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। इसहाक डार का कहना है कि ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक तस्लीम करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान हमले के बाद अजीब मंतिक। कहा, अमरीका ईरान में जंग नहीं चाहता। दुनिया अब 24 घंटे पहले की निस्बत ज़्यादा महफूज है। ईरान ने अगर जवाब दिया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली हमारा हदफ नहीं है। बातचीत के लिए तैयार हैं। पेशकश अब भी मौजूद है। ईरान पर अमरीकी हमले से पूरी दुनिया हिल गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान पर अमरीकी हमले पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमरीकी इक़दाम से तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। अमरीकी हमले के आम शहरियों, मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। रूस और चीन की अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। चीन का इसराइल से फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने हमला गैर ज़िम्मेदाराना और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नायब चेयरमैन रूसी सिक्योरिटी काउंसिल दमित्री मेदवेदेव ने कहा, अमन के दावेदार अमरीकी सदर ने नई जंग का आगाज़ कर दिया। इस तरह की कामयाबी पर ट्रंप को नोबेल इनाम नहीं मिलेगा। अमरीकी इक़दाम से ईरानी हुकूमत मज़ीद मजबूत हुई है। सऊदी अरब, कतर और ओमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज का बायस बनेंगे। ओमान ने कहा कि अमरीकी हमले से जंग के मज़ीद फैलने का खतरा है। खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर बहरीन ने भी हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के ईरान पर हमले ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे को इंतहा पर पहुंचा दिया है। इसराइली जारियत से शुरू होने वाला तनाज़ा पूरे खित्ते में फैलने का खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इजहार तशवीश है। फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं मसले के हल के लिए सिफारतकारी को मौका दिया जाए। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। ट्रंप के हाथ से फ़लस्तीनियों, इराकियों, अफ़गानों का खून बरस रहा है। अमरीका के साथ दोस्ती के हामी लेकिन ग़ुलामी के हामी नहीं है। मज़ीद कहा कि रियासत और सियासत के दरमियान ताल्लुक़ को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि अमरीका के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अमरीकी जारियत न रुकी तो मुनासिब एहतजाजी तहरीक चलाएंगे।
ایران پر حملوں کے خلاف امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے، شہری ایران پر حملوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، صدر ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستانیوں کی ایران سے وطن واپسی جاری، تفتان بارڈر سے مزید 69 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ 12 جون سے اب تک پاک ایران بارڈر سے 2592 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں۔ UN چارٹر کے تحت اپنا حق دفاع استعمال کریں گے، ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پریس کانفرنس، کہا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، پاکستانی قیادت نے جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے، نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے، متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، قومی اتحاد، برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ کراچی میں ڈی جی ISPR کے مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے خصوصی ملاقات، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ IMF شرائط پر عمل درآمد کی تیاری، حکومت کا بجٹ میں 36 ارب روپے کے نئے ٹیکسز عائد کرنے کا فیصلہ، سولر پینلز پر 8% کمی، تنخواہوں میں 4% اضافے کے خلا کو پور کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نئے ٹیکس اقدامات کی منظوری دے دی، ہیچری انڈسٹری پر فی چوزہ 10 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں امن دشمنوں کا وار، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نصیر مینگل کے صاحبزادے میر عطاء الرحمان مینگل قاتلانہ حملے میں جاں بحق، 30 سے زائد مسلح افراد نے قافلے کو خزدار کے علاقے وڈ میں نشانہ بنایا، فائرنگ سے میر عطاء الرحمان مینگل کا بیٹا زخمی۔ کراچی میں زلزلے کا ایک اور جھٹکا، ریکٹر اسکیل پر شدت 3.8 ریکارڈ، گہرائی 10 کلومیٹر، مرکز ملیر کے شمال میں 5 کلومیٹر تھا۔ 1 جون سے شہر میں 52 مرتبہ زلزلہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔